اللہ پر بھروسہ کرنے والے کسی شخص کو، کسی مرد کو یا کسی عورت کو ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ ارشاد۔ ہمیں جن بنیادی چیزوں کے اوپر اعتقاد رکھنے کا کہا گیا ہے، جن کو ہم ایمان مفصل کے اندر ذکر کرتے ہیں، اس میں سے ایک چیز اچھی اور بری تقدیر ہے۔ یعنی یہ مسلمان کے اعتقاد کا بنیادی حصہ ہے، اور اس کے بغیر اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اور وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اچھی اور بری تقدیر کا عقیدہ نہ بنائے، کہ یعنی کہ اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور بری تقدیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں پھر ایک اور انداز میں بھی ایک اور چیز کو دکھایا ہے۔ بعض چیزوں کی کہ وقتی اثرات ناخوشگوار ہوتے ہیں لیکن انجام بڑا خوشگوار ہوتا ہے، اور بعض چیزوں کا ظاہری منظر اور مظہر بڑا خوشگوار ہوتا ہے لیکن انجام بڑا ناخوشگوار ہوتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ قرآن اس میں انسان کو یہاں پر بھی، یعنی جب اس کو ظاہری نظر آنے والے مناظر کی جانب بتا رہا ہے کہ اس پر نہ انسان انتہائی خوش ہو کہ بعد میں جب ناخوشگوار انجام سامنے آئے تو مایوس ہو جائے گا، اور نہ اس بادی النظر میں ایسے برے منظر کو دیکھ کر مایوس نہ ہو سکتا ہے کہ انجام کار یہ چیز انتہائی خوشگوار ثابت ہو جائے۔ تو دونوں صورتوں کے میں آپ دیکھیں تو انسان کا اعتقاد تقدیر ہی پر مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح قرآن میں جہاں جہاں پڑھا جائے اللہ جل شانہ کا جو اپنے بندے کے ساتھ معاملہ ہے، اس کو پڑھ کر خود بخود انسان مایوسی اور ڈپریشن کی کیفیت سے باہر نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لطیف بعبادی، کہ اللہ تعالیٰ انتہائی لطف و کرم کرنے والے ہیں اپنے بندوں پر۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب پر میری رحمت جو ہے وہ وسیع ہے اس سے اور حاوی ہے اس کے اوپر۔ اور وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے اور راہ بھٹکے ہوئوں کے کوئی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تحزن، قرآن میں آتا ہے کہ غم نہ کرو، اور ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اللہ کے دوست بن جائیں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کے اوپر کوئی حزن ہوگا۔ ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ تعلق مع اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تمام دکھوں اور پریشانیوں کا مداوع ہے، اور جس کو اللہ جل شانہ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے اس کو تقدیر پر اعتماد اور اعتقاد اس کا مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ اس کے سامنے رہتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے، جو آیت آپ نے شروع میں پڑھی کہ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ جو چیز ملے تو اس پر کسی وقتی ملنے والی چیز پر اس قدر خوشیوں سے گویا کہ چھلانگے مارنا کہ پھر اس چیز کے چلے جانے پر انسان مایوسی میں چلا جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ڈپریشن میں جانے کی وجہ کسی نعمت کا زوال ہوتا ہے۔ مالدار لوگوں کے پاس سے اگر مال میں کمی ہو جائے تو ڈپریشن ہو جاتا ہے، یا جیسے وہ اپرچونٹی کاسٹ کا ذکر آپ نے کیا کہ متوقع منافع نہ ہونے سے بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ یعنی جس توقعات اتنی اونچی باندھ لی تھیں اور یہ یقین کر لیا تھا کہ یہ تو اب مل کر رہے گی یہ چیز، اور ایک تو یہ اعتقاد کی خرابی تھی کہ اس کا ملنا یقینی سمجھ لیا تھا، اور دوسری خرابی یہ تھی کہ اس کے ساتھ اپنے حالات کا سنورنا بھی سمجھ لیا تھا۔ یعنی وہ یہ سمجھائے کہ یہ چیز مل جانے سے اور منافع مل جانے سے میرے حالات اور میرے احوال سنور جائیں گے، حالانکہ اشیاء سے احوال نہیں سنورتے۔ وہ تو ایک سبب کی چیز ہے، اس میں اگر خیر ڈلی ہوگی تو اس سے کوئی راحت اٹھا لے گا، اور اگر اس میں خیر نہیں ڈلی ہوگی تو بظاہر وہ پیسہ ہی اس کے لیے وبال جان اور مصیبت بن جائے گا۔ تو یہ چیز انسان چونکہ تعلق مع اللہ کی کمی کی وجہ سے ان پہلوؤں کی طرف انسان کی نگاہ نہیں جاتی، تو اس وجہ سے اس کو اس کی پریشانی ہوتی ہے۔